بارش پر پھر وہی کہانی، کراچی ہوا پانی پانی۔ کراچی میں بارش کے باعث کئی علاقے زیر آب، صدر اور اولڈ سٹی ایریا میں پانی ہی پانی، دکانوں، ہوٹلوں، دفاتر اور عمارتوں میں پانی داخل۔ سول اسپتال، جنا اسپتال، NICVD اور عباسی شہید اسپتال میں بھی پانی داخل ہوا۔ بلدیہ عظمیٰ، سپریم کورٹ رجسٹری اور سندھ اسمبلی کے باہر پانی جمع، برساتی نالے بپھر گئے، سڑکوں پر گاڑیاں تیرتی رہیں۔ بارش کا سلسلہ اور مریض اور تیمارداروں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کراچی میں بارش لوگوں کی خوشیاں بھی بہا لے گئی، کئی شادی ہال زیر آب، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات شدید متاثر ہوئیں۔ شہر کے کئی شادی ہالز کے بارش کے پانی میں ڈوبنے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل۔ شدید بارش کی وجہ سے اداکارہ صبور علی بھی ٹریفک جام میں پھنسی رہی۔ اداکارہ نے انسٹاگرام سٹوری میں کہا کہ وہاں 2.5 گھنٹے تک سڑک پر پھنسے رہنے کے بعد گھر پہنچی ہوں۔ چند گھنٹوں کی بارش نے بلدیاتی اداروں کی کارکردگی کا پول کھول کر رکھ دیا۔ بارش کا پانی اور اندھیرا اب شہریوں کو مشکلات نے گھیرا۔ بارش کے باعث کے الیکٹرک کا نظام جواب دے گیا۔ اب کراچی کے کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل، بجلی کی بندش سے معاملات زندگی متاثر۔ ترجمان کی الیکٹرک نے کہا کہ حفاظتی پروٹوکول کے تحت چند نشیبی علاقوں میں بجلی بند کی۔ بارش کے باعث کراچی ایئرپورٹ پر فلائٹ شیڈیول بھی درہم برہم ہو کر رہ گیا، کئی پروازیں منسوخ کرنا پڑی۔ مناظرے کی بات کرتے تھے، میں کہتا تھا کہ مناظرہ ہو جائے گا، موازنہ کر لیں۔ کراچی میں بارش کے بعد موازنہ ہو گیا۔ شہباز شریف کا بلاول بھٹو کے مناظرے کے چیلنج کا جواب، کہا کہ کراچی میں بارش کے بعد گاڑیاں ڈوب گئیں، شہری سڑکوں پر پھنسے رہے۔ بلاول بھٹو جہاں سے مرضی الیکشن لڑیں، پیسے بانٹ کر شناختی کارڈ رکھنا ووٹ کی توہین ہے۔ 2018 میں جادو اور دھاندلی سے حکومت آئی، PTI دور میں کرپشن بڑھی، ملکی حالات خراب ہوئے۔ میئر کراچی مخالفین کی شدید تنقید کی زد میں ہیں۔ نگرانوں نے پیپلز پارٹی کی نگرانی کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ اب کراچی چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ شہر پر ظالموں کا راج ہے۔ جن لوگوں نے ہر جگہ لکھا کہ حل صرف ہم ہیں، وہ حل بارش میں ہی حل ہو گئے۔ MQM کا رہنما خالد مقبول صدیقی کی پیپلز پارٹی پر تنقید، کہا کہ جن لوگوں کے پاس اقتدار ہے وہ اس شہر کے ہیں ہی نہیں۔ اگلے سال کراچی سمیت سندھ کے شہری علاقے ایسے نہیں ہوں گے۔ ایک ایسی نگراں حکومت چند مہینوں سے ہے یہاں پر، پیپلز پارٹی کے مفادات کی نگرانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ بارش بلاول بھٹو کی انتخابی مہم بہا لے گئی، اربوں کی الیکشن کمپین برساتی پانی میں ڈوب گئی۔ حافظ نعیم کہتے ہیں بارش نے پیپلز پارٹی کی کارکردگی کی قلعی کھول دی۔ نالوں کی صفائی کا بجٹ ہوتے ہوئے بھی کوئی صفائی نہیں، کرپٹ ٹولہ بیٹھا ہے، اربوں روپے کہاں جا رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی تمام اداروں پر قابض ہو گئی، MQM نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ صرف 3 دن پھر الیکشن، ملک بھر میں انتخابی مہم کا فائنل فیز، سیاسی جماعتوں کی بھاگ دوڑ تیز۔ پیپلز پارٹی کا کلا گنج میں جلسہ، آصف زرداری کا خطاب، حیدرآباد میں بھی پاور شو، بلاول بھٹو نے مخالفوں کو آڑے ہاتھوں لیا، آصفہ بھٹو کا مشن جنوبی پنجاب، رحیم یار خان نے جالوں کا لہو گرمایا، جماعت اسلامی کا راولپنڈی اور اسلام آباد میں طاقت کا مظاہرہ، JUI کے سربراہ کا کرک میں جلسہ، نون لیگ کے قائد نواز شریف اور مریم نواز مری پہنچ گئے، کل جلسہ ہوگا۔ کراچی میں بارش کے باعث MQM کا جلسہ ملتوی۔ ان کو عوام کی نہیں، چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی فکر ہے۔ بلاول بھٹو کی نون لیگ کی قیادت پر پھر تنقید، MQM کو بھی نشانے پر رکھ لیا۔ حیدرآباد میں جلسے خطاب نے کہا کہ عوام نے نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دیکھا، 90 کی دہائی میں انہوں نے اس شہر کے ساتھ کیا کیا۔ عوام نے بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی پر اعتماد کیا، 8 فروری کو پھر تیر پر مہر لگا دیں۔ پاکستان میں کماؤ اور انشاءاللہ ہم پاکستان میں کمانے کے آپ کو موقع دیں گے۔ مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے، آصف علی زرداری کا تلا گنج میں خطاب، کہا عوام کو دیکھ کر ہی ان کے مسائل کا اندازہ ہو رہا ہے۔ آج غربت 2 گنا ہو چکی، سابق حکومتوں نے مہنگائی کو کنٹرول نہیں کیا، عوام کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی وہ ختم کریں گے۔ آصفہ بھٹو نے رحیم یار خان میں خطاب کیا،
दावा किया बिलावल भुट्टो जरदारी अगले वजीर आजम होंगे। जनूबी पंजाब के हर जिले में अस्पताल बनाएंगे। बानी पीटीआई ने रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल किया, नौजवान नस्ल का अखलाक तबाह कर दिया। JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान की तनकीद, कहा कि मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी की वजह यही लोग हैं। इन्होंने 50 लाख घर देने का वादा किया और हर घर तबाह कर दिया। 1 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? JUI इस्लाम और मुल्क के तहफ्फुज़ की जंग लड़ रही है। इलेक्शन में यहूदियों के एजेंटों को शिकस्त देंगे। 8 फरवरी खुशहाली का पैगाम, अमन और सुकून का पैगाम लाएगा। 8 फरवरी पाकिस्तान से करप्शन के खात्मे का दिन है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक का रावलपिंडी में जलसे से खिताब, बोले कि चाहते हैं अवाम के हकीकी तर्जुमान ऐवानों में पहुंचे। शरीफ बरादरान एक दूसरे की तारीफें करते हैं। आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो की तारीफ करते हैं। कौम की जेबों पर डाका डाला गया, अब इन लोगों की सियासत खत्म होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये इलेक्शन हार चुके हैं। पीपल्स पार्टी का वोट खरीदारी का मुबैना स्कैंडल, नून लीग का खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अता तारड़ कहते हैं पीपल्स पार्टी ने NA 127 में मंडी लगाई, 2,500 हजार रुपए में वोट खरीदे, बेचा गया वोट कास्ट नहीं होने देंगे। PP 160 से लीगी उम्मीदवार मलिक असद खोखर ने कहा वोट की खरीदो फरोख्त करने वाले जमीर फरोश हैं। अगर ये बर वक्त नोटिस लिया जाता तो ये कोई इस तरह का इंसिडेंट ना होता। MQM ने PS 88 में AMP की हिमायत कर दी। मुस्तफा कमाल की शाही सैयद से मुलाकात, बोले कि इनके पास कोई मुतालबा लेकर नहीं आए, कराची में अमन चाहिए, कोई और सियासी पेशकश होती तो उस पर भी गौर करते। MQM और AMP एक हैं, अब पीछे हटने का कोई इरादा नहीं। शाही सैयद बोले कि एक नामुमकिन काम मुमकिन हो गया, अब मिलकर शहर के लिए काम करेंगे। IPP के चेयरमैन ने मुस्लिम लीग नून के कायद को अपना लीडर तस्लीम कर लिया। जहांगीर खान तरीन कहते हैं कि हुकूमत बनेगी और नवाज शरीफ हमारे लीडर होंगे। नवाज शरीफ के साथ काम करके खुशी होगी। 8 फरवरी के बाद कोशिश होगी कि मईशत को चमकाएं। मईशत चमकेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह का मुल्तान में खिताब। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान। उलमा काउंसिल के ओहदेदारों की राना सनाउल्लाह से मुलाकात, कहा फौज पाकिस्तान और सलामती के इदारों के खिलाफ सरगर्म लोगों का साथ नहीं दे सकते। राना सनाउल्लाह बोले मुल्क को ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो सबको साथ लेकर चले। पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, ऐसे में नवाज शरीफ जैसा लीडर ही मसाइल का हल है। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने MQM को मुर्दा घोड़ा करार दे दिया। कहते हैं कि MQM के मुर्दा घोड़े को खुराक देकर दोबारा जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन की मौजूदा सूरत हाल में एक ही लीडर है जो पूरे पाकिस्तान में जलसे कर रहा है। बिलावल भुट्टो वाहिद लीडर है जो अपना प्रोग्राम अवाम को बता रहे हैं, बाकी तो माजी में फंसे हुए हैं। इन्हें क्यों निकाला? आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई का काम मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने आम 7 लाख बैलेट पेपर्स का भी इंतजाम कर लिया। मुल्क भर में 2,74,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनेंगे। हर पोलिंग बूथ के लिए 2 बैलेट बॉक्सेस की फराहमी, एक बैलेट बॉक्स कौमी और दूसरा सूबाई असम्बली के लिए होगा। 2 पोलिंग बूथ पर 5 बैलेट बॉक्स फराहम किए जाएंगे, जिनमें एक रिजर्व होगा। नून लीग की खवातीन का नया सियासी ट्रेंड, मरियम नवाज की हिमायत में NA 119 लाहौर में खवातीन की मोटरसाइकिल रैली। गले में मुस्लिम लीग नून के मफलर और हाथों में मरियम नवाज की तस्वीर थी। खवातीन बाइकर्स ने मरियम नवाज के हक में नारे लगाए। मुल्तान में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की मोटरसाइकिल पर इंतखाबी मुहिम, NA 148 के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा।
لاہور کے حلقہ NA 119 میں دلچسپ مقابلہ. مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز میدان میں اتری. PTI کی رہنما صنم جاوید الیکشن سے دستبردار ہو چکی. تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار شہزاد فاروق کی طرف سے مریم نواز کو ٹف ٹائم دیے جانے کا امکان. حلقے میں انتخابی مہم عروج پر پہنچ گئی. اسلام آباد کے حلقہ NA 48 کے عوام بنیادی سہولیات سے محروم. علاقے کا سب سے بڑا پانی کا مسئلہ. جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر بھی موجود. حلقے میں انتخابی مہم زوروں پر. آزاد امیدوار مصطفیٰ نواز کھوکر کا IPP اور نون لیگ کے حمایت یافتہ راجہ پورم نواز سے کانٹے کا مقابلہ متوقع. پیپلز پارٹی کے چودھری اسد اور PTI کے حمایت یافتہ علی بخاری بھی امیدوار. کراچی کا حلقہ NA 237 مسائل کا گڑھ. انفراسٹرکچر، سیوریج، صفائی کے مسائل سر فہرست. بجلی اور گیس کے مسائل سے بھی عوام پریشان. حلقے میں سیاسی سرگرمیاں بڑھ گئیں. گلی محلوں میں ہر سو پارٹی پرچموں کی بہار. حلقے میں مجموعی طور پر 36 امیدوار. MKM کے رؤف صدیقی، پیپلز پارٹی کے اسد نیازی اور نون لیگ کے ریحان شیخ میں دلچسپ مقابلہ متوقع. ایک نیوز کی خصوصی الیکشن ٹرانسمیشن. سب سے بڑی الیکشن کوریج. کراچی سے خیبر، گلگت سے گوادر. پل پل کی خبر صرف ایک نیوز کے پلیٹ فارم ایک الیکشن سٹی پر. قومی اسمبلی کے 266 اور صوبائی اسمبلیوں کے 593 حلقوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کتنی آبادی، کتنے مرد، کتنی خواتین ووٹرز، کون کب اس حلقے سے جیتا اور کون کب ہارا؟ انتخابی جلسے، جوڑ توڑ، کارنر میٹنگز، ریلیاں، ووٹنگ، گنتی اور نتائج کی لمحہ لمحہ کوریج صرف ایک نیوز پر. نئی منتخب قیادت پاکستان کی بقا کے لیے کام کرے گی. مرتضی سولنگی کہتے ہیں کہ پاکستان کو جو بھی چیلنجز درپیش ہیں مستقبل کی قیادت کو دیکھنا ہوگا. قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے مستقبل کا نقشہ کھینچا. پاکستان میں اقلیتوں کا بڑا کردار ہے. نگران وفاقی وزیر اطلاعات کا الیکشن کے سلسلے میں سیمینار سے خطاب. نگراں پنجاب حکومت پرامن اور شفاف انتخابات کے لیے کوشاں. وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس. سیکرٹری داخلہ کی الیکشن انتظامات پر بریفنگ. محسن نقوی نے 6 فروری تک بیلٹ پیپرز اور متعلقہ سامان کی ترسیل یقینی بنانے کا حکم دیا. پولنگ سٹیشنز پر کیمروں کی تنصیب منگل تک مکمل کرنے کی ہدایت. کہا بجلی اور انٹرنیٹ کی بلا تعطل فراہمی کے لیے بھی انتظامات کیے جائیں. لاہور پر بادل مہربان، مزید برسنے کا امکان. لاہور میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی. کوشاب، خانیوال اور دیگر علاقوں میں بھی بادل برسے. بارش اور ٹھنڈی ہواؤں سے موسم میں خنکی بڑھ گئی. بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ جاری. ملکہ کوثر مری میں برف کے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے بڑی تعداد میں سیاحوں کی آمد.